محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی پکی عادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آئیے میں آپ کو آج بہت ہی پیاری ایک برکت درود پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میری بیٹی کو ایک خواب آیا، انہوں نے خواب دیکھا اور بیٹی نے اپنے والد اور بزرگ کو عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ اور میں اس کے پاس گئے تو آپ نے اس سے پوچھا، بیٹا تجھے جان کنی کے وقت میں کیا محسوس ہوا؟ تو اس نوجوان نے آپ کو یہ بتایا کہ جب میری جان کنی کا وقت آیا تو مجھے ایک گلاب کا پھول سگایا گیا اور اس کی بہت ہی پیاری خوشبو میں میری جان نکل گئی۔ اللہ اللہ۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کو یہ انعام کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کثرت درود کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اور لوگوں کا انجام کیا ہوگا، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو شخص روزانہ 2000 مرتبہ درود پڑھے گا اس کی موت اسی طرح ہی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نیک خواتین۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش صدقہ مرشد کا، صدقہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم بھی 2000 درود شریف اہتمام سے روزانہ پڑھنے والے بن جائیں، ہمیں جان کنی کی مصیبتوں سے حفاظت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ خصوصاً اسلامی بہنوں کے لیے ہے، بالعموم سب کے لیے ہے، اور اس میں نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہر سلسلے کی طرح اس سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے تذکرہ سنیں گے۔ آج کس خاتون کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ ہم حاضری دیتے ہیں۔ حضور آج کس خاتون کا تذکرہ فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی الاولیاء سید الاولیاء غوث الورا ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کی والدہ ماجدہ کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ہمارے غوث پاک حافظ قرآن تھے، ہمارے غوث پاک عالم دین تھے، ہمارے غوث پاک دین کے مدرس تھے، دین کے مبلغ تھے، ہمارے غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم تھے۔ بے شک۔ اور ہمارے غوث پاک کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ مجتہد تھے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور ماں کی دعائیں تو شامل حال ہوتی نا، بے شک بے شک۔ اور ماں کی تربیت تو ایک بنیادی اثر رکھتی۔ بے شک۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، ماشاءاللہ، اور کنیت ہے ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 سال کی عمر میں استاد صاحب کے پاس بھیجے گئے
قرآن پاک کی تعلیم کے لیے الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مروج ہے، بچوں کو، بچیوں کو، بزرگوں نے یہ لکھا ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں بچوں کو بسم اللہ شریف پڑھائی جائے، یعنی آغاز کرایا جائے، اور اس میں پھر بزرگوں کے پاس بٹھایا جاتا ہے، ایک نیک شگون ہوتا ہے، ایک اچھا گمان ہوتا ہے کہ برکت ہوگی۔ خیر، ہمارے غوث پاک جب استاد صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا، غوث پاک پڑھنا شروع ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، کو 18 پارے پڑھ کے سنا دی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج تو پہلا دن ہے، صحیح۔ کہاں سے پڑھ لی؟ 18 پاروں کے حافظ تھے میرے غوث پاک، شہنشاہ بغداد، پیر پیرا میرے میرا رحمت اللہ علیہ۔ تو استاد صاحب حیران ہے، بیٹا اور آگے پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنے یاد ہے، مجھے 18 پارے یاد ہیں، صحیح، کیونکہ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری امی قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تھیں، سبحان اللہ، وہ سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے بائی برتھ ولی اللہ، ماشاء اللہ، مادر زاد ولی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ میرے غوث پاک کی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا جب چھینک آتی تو الحمد کرتی، الحمدللہ رب العالمین، کم از کم کہنا چاہیے الحمدللہ، اس سے بہتر ہے کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہرحال آپ اللہ کی حمد بجا لاتی، اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماں کے شکم میں آپ جواب دیتے تھے یرحمک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ماں چھینک پر اللہ کی حمد کرتی ہیں نا، جی، تو نیک خاتون ہے نا، بے شک، نیک عورت ہے نا، صالحہ ہے نا، عابدہ ہے نا، زاہدہ ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں۔ بے شک۔ تو اللہ پاک نے پھر دیکھیں بیٹا بھی کیسا عطا فرمایا، ولیوں کا شہنشاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں جیسے آپ نے کچھ تو بیان فرمایا جی جی، کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بہت اہم کردار ہے، کچھ مزید بتائیں کہ کیا ان کی آپ کی تربیت میں انہوں نے اہتمام کیا اور کتنا کردار ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت؟ غوث پاک شہنشاہ بغداد سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں ان کو بڑا پیر کہتے ہیں، کہیں بادشاہ پیر کہتے ہیں، کہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، کہیں پیر دستگیر کہتے ہیں، نہ جانے کتنے نام ہیں، آپ کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے تو زمین و آسمان ہر جگہ ہی ہیں، جہاں جہاں بھی جانا ہوا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بھی دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی تو دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ بچوں اور بچیوں کے گرلز اور بوائز کی ذمہ داری، آپ کے سفر بھی ہوتے رہتے ہیں، کہاں کہاں آپ کو غوث پاک کے دیوانے ملے، کچھ بتائیں۔ افریقہ میں کثیر لوگ، کس ملک میں؟ موزمبیق میں، کینیا میں، موزمبیق میں تو ہم ساتھ تھے نا۔ جیسے اسی طرح سری لنکا میں بہت، جی جی، جیلانی کیسی جگہ ہو، کیسے دیوانہ وار جاتے ہیں غوث پاک کی چلہ گاہ پر لوگ۔ وہاں تو آپ کے علم میں ماشاءاللہ 11 دن تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرح سے عرس منایا جاتا ہے، یاد غوث اعظم کو منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے حاضری دی وہاں پر، آپ تشریف اور ہم نے وہاں پر جا کر ذمہ داران دعوت اسلامی تھے، ہم نے پھر منقبت پڑھی غوث پاک کی، لوگ جمع ہوئے تو پھر ہم نے لوگوں کی توجہ دلائی غوث پاک کا نام، غوث پاک کا جائے مولد، دنیا میں آپ کہاں تشریف لائے، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، اس طرح کچھ ان کو پھر ہم نے انٹروڈکشن دیا، کیونکہ عقیدت محبت اس کے ساتھ ساتھ معلومات بھی تو ہونی چاہیے، جس سے عقیدت ہے، جس سے محبت ہے، پھر اس کی تعلیمات کا بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی سیرت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے ارشادات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنانا بھی چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ تو وہاں پر آپ ماشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کافی لوگوں کو آپ نے یہ مدنی پھول عطا فرمائے۔ تو آپ ذکر فرما رہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کس طرح آپ کی تربیت کرتی تھی۔ جب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد ہوئی تو ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 60 سال تھی، 60 ایئرس۔ تو اسے بھی علماء نے کرامت لکھا ہے، ماشاءاللہ، بے شک، کہ اس ایج میں ولادت کے سلسلے نہیں ہوتے عام طور پر۔ صحیح۔ خیر
میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن شریف میں ایک بیل کے پیچھے چلے جا رہے تھے، صحیح. تو بیل نے مڑ کر دیکھا کہ عبد القادر آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کی صحیح. کچھ اراضی تھی تو کھیتی باڑی اور مویشی سنبھالنے میں آپ کچھ ہاتھ بٹاتے تھے، کچھ کرتے تھے، آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. صحیح. تو آپ فوراً وہ گھر تشریف لے گئے، مکان کی چھت پر چلے گئے. تو وہاں گئے تو یہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا. سبحان اللہ. حجاج کرام میدان عرفات میں جمع تھے. اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے. میرے غوث پاک نے جیلان سے عرفات کے میدان کا نظارہ کیا. سبحان اللہ، کیا بات. اچھا، مزید پھر دل پر اثر ہوا. پھر اپنی والدہ کی خدمت میں آپ آتے ہیں کہ امی جان مجھے آپ اجازت دیں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں. صحیح. یہ وہ وقت تھا جنید بھائی کہ بغداد علم کا، اسلامی علوم کا مرکز تھا. سبحان اللہ. ایک تو یوں لوگ جاتے تھے وہاں دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار وہاں ہے، بے شک. اور جیلان والے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حنبلی تھے. تو صحیح. اس لیے بھی لوگوں کی عقیدت کا مرکز بغداد تھا. سبحان اب بھی عقیدت کا مرکز بغداد ہے کہ میرے غوث پاک آرام فرما ہیں، اور سبحان اللہ. انبیاء کرام کے مزارات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قریبی کہیں آرام فرمائے، کوفہ میں غالباً آپ کا مزار پر انوار. جی، کوفہ شریف میں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب قبرستان ہے، الغزالی قبرستان، ماشاء اللہ. اور قریبی کربلا شریف بھی ہے. کاش مرشد کے ساتھ نظارے ہوں تو کیا آمین بات ہو. آمین. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت چاہی. اب دیکھیں کہ اب میرے غوث پاک کی ماں کا کردار کیا تھا. نہیں بیٹا، میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ والد صاحب پردہ فرما چکے تھے. صحیح. سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ والد صاحب کا نام تھا. سید صحیح. صاحب تھے. میرے غوث پاک حسنی حسینی ہے نا، بے شک. بے آپ شک. کی والدہ حسینی سلسلے میں ہیں اور آپ والد کی طرف سے حسنی سلسلے میں اس ہیں. پر کوئی اعلیٰ حضرت کا شعر. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. آپ نے بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا. آپ کی ذات مجمع البحرین ہے، 2 دریا کے ملنے کی جگہ. تو فیض کے 2 دریا، حسنی دریا، حسینی دریا آ کے جہاں مل رہے ہیں، کیا بات. مجمع البحرین. اور نجیب الطرفین بھی آپ کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے آپ سید ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال غوث پاک کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، میری خدمت کون کرے گا، کیونکہ آپ کی والدہ کی ایج اس وقت کم و بیش 78 سال تھی. صحیح. تو اشک بار ہوئی، اولاد کی محبت میں نہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اب بیٹے کی زیارت نہیں ہوگی، اور بغداد بڑا شہر ہے، خرچہ وہاں زیادہ ہوگا، میرا بچہ گزر بسر کیسے کرے گا. علماء نے یہ لکھا ہے. ماشاء اللہ. تو اجازت دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ 40 سونے کے سکے، 40 گولڈن کوئنس بھی عطا فرمائے ماشاء اللہ. اپنے شہزادے کو، سید الاولیاء کو، ولی الاولیاء کو، امام الاولیاء کو. اور پھر تربیت بھی کی. نصیحتیں فرمائیں. جی ماشاء اللہ. بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے وعدہ کرو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اور مزید دیکھیں کہ ذہن کیسے بنایا جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اس کو آپ نے حفظ پہ ڈال دیا، اس کو آپ درس نظامی کروا رہے ہیں، اس کو آپ عالم بنا رہے ہیں، اس کو دین کا خادم بنا رہے ہیں. تو آپ فارغ، اب استاد جانے یا استانی جانے، بچی ہے تو استانی جانے اور بچہ ہے تو استاد جانے، ہم فارغ ہیں. ہمیں جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، جو والد کو بلایا جاتا ہے ہم مدارس میں، تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے بھائی، آپ کو دے دیا بچہ. بھائی ایک یہ سمجھیں کہ ٹرائنگل ہے نا، استاد، بچہ اور اس کا سرپرست، یہ تینوں کی کوشش ہوگی تو بچہ کامیاب ہوگا نا. صحیح فرما رہے.
خیر میرے آقا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے کیسے ذہن سازی کی؟ فرمایا بیٹا اب تیری اور میری ملاقات بروز قیامت ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کی ولیاں ہیں نا، بے شک. پھر تو اگلی باتیں بتاتے ہیں. اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں. میں نے ایک کتاب میں تو یہاں تک بھی الفاظ پڑھے تھے سب، کہ آپ کی والدہ نصیحت کرتے ہوئے آپ کو یہ فرما رہی تھی کہ بیٹا ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہیں جن کو قریش باوجود دشمنی کے صادق الامین کہتے تھے. سبحان اللہ. تو لہٰذا کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ سفر پر روانہ ہوئے، جیلان سے ہمدان آپ کا قافلہ پہنچا تو 60 ڈاکوؤں کے گروہ نے اٹیک کر دیا اور حملہ کر کے مال لوٹنا شروع کر دیا. میرے غوث پاک ابھی نوجوان تھے، تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آئے کہ آپ تیرے پاس بھی جوان کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، 40 سونے کے سکے ہیں. تو وہ سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، صحیح. اور وہ آگے بڑھ گیا. دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہ سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا نہایت سادگی کے ساتھ. اب جب سارا مال متاع ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ڈھیر ہوا تو سردار نے کہا کہ کوئی مسافر رہ تو نہیں گیا جس سے مال نہ چھینا ہو؟ کہا کہ ایک نوجوان یہ کہہ رہا تھا، ہم نے تو مذاق سمجھا، اس کو بلا لیتے، آپ خود پوچھ لیں. صحیح. تو بہرحال میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کو بلایا گیا تو آپ تشریف لائے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ. سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں، میری ماں نے اندر کی طرف سی دیے تھے، میرے پاس وہ موجود ہیں. تلاشی لو. نکالے تو 40 سونے کے سکے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم تو مال لوٹتے ہیں، لوگ مال چھپاتے، تم نے کیوں ظاہر کیا؟ صحیح. بڑا سادہ سیدھا دل میں پیوست ہونے والا جواب دیا. کیا بات. میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، پرومس لیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچائی پر قائم رہنا. تو اپنی ماں سے کیے وعدے کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اللہ کیا بات. بات سادہ سی تھی، سیدھی سی، مگر دل میں پیوست ہو. سچی تھی نا. سچی تھی. اب تو اس کی حالت غیر ہوئی سردار کی، رونے لگا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا. اور اس کو کس خیال نے تڑپایا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑتا، اللہ میں رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہوں، اللہ اور اس کو یاد نہیں کرتا، شب و روز نافرمانیاں کر رہا ہوں اس کی. رونے لگا، بہت رویا. پھر آپ کے دستے مبارک پر اس نے توبہ کی، سبحان اللہ. ڈاکہ زنی سے، گناہوں سے توبہ کی. ابھی بھی دیکھیں نا امیر علیہ سنت توبہ کرواتے ہیں، بے شک. اور بھی اکابرین مشائخ اہل سنت جو ہیں وہ توبہ کراتے ہیں. بے شک. خیر اب ڈاکو حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر میرے غوث پاک کی شان، آپ کا فیضان جو عام ہوا تو ڈاکو نے کہا کہ بھائی تو ڈاکہ زنی میں سردار تھا، اب توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم بھی توبہ کرتے. صحیح. تو میرے غوث پاک کی سچ کی برکت سے 60 ڈاکوؤں کا گروہ تائب ہوا، اور ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر یہ تائب ہو کر سمجھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا وہ نگران بن گیا. سبحان اللہ. کیا بات. بلکہ شاید میں نے پڑھا تھا کہ بعد میں یہ 60 کے 60 ڈاکو اللہ کے ولی بنے، اہل اللہ میں شامل ہوئے. یہ بھی میں نے بھی پڑھا الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی ماں کی. تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت داروں میں کسی اور ایسی خاتون کا بھی تذکرہ فرمائیں گے جو ویسے جنید بھائی یہ جو نا میرے غوث پاک کا خاندان جیسا یہ مشہور تھا بغداد میں، اشراف کا خاندان، کیا بات، سیدوں کا سبحان خاندان، اللہ، علماء کا خاندان، اولیاء کا خاندان. ماشاء اللہ. آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے نانا، آپ کی نانی، آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، اور آپ کی پھپھی صاحبہ، سبحان اللہ. یہ بھی با کرامت ولیہ تھی. سبحان یعنی مشہور کیسا یہ ہے کیسا خاندان ہے. جی جی جی، وہ بہت شان و عظمت والا خاندان. بے شک بے شک. ریکویسٹ ہے اگر آپ منقبت سنا دیں. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا
دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر۔ امیر علیہ سنت نے مقطع کیسا لکھا کہ میری حاجت غوث پاک سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں نا کہ آپ کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں میری حاجت پوری ہو جائے، یا آپ میرے لیے دعا کر دیں میری حاجت پوری ہو جائے۔ امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں کہ حضور میری حاجت یہ ہے کہ میں مدینے میں مروں۔ کیا یعنی ہم سیکھیں کہ اللہ والوں سے مانگنا کیا چاہیے، دنیا نہیں مانگنی چاہیے، آخرت مانگنی چاہیے۔ دنیا بھی وہ دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آخرت دیکھو دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت کو فنا ہے، اس کو تو بقا ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ غوث پاک کی پھپھی جان کی شان و عظمت یہ تھی کہ بغداد شریف میں قحط ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حاضر ہوئے کہ بی بی صاحبہ دعا کر دیجیے بارش ہو جائے، بہت تنگی ہے، بہت پریشان ہیں لوگ۔ وہ آپ اللہ والوں کی ادائیں، اللہ کی نیک بندیوں کی ادائیں، صحن میں جھاڑو دی اور یا اللہ یوں کہنے لگی، یا اللہ میں نے جھاڑو دے دی تو چھڑکاؤ فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی سبحان اللہ، اور لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں پر پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے غوث پاک کی پھپھی جان کی شان۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی تربیت اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت میں جینے اور سچی عقیدت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سلسلے کے دوسرے سیگمنٹ کا مرحلہ ہے جس میں سوالات ہوتے ہیں۔ یا سیدی، اگر کوئی اسلامی بہن، اسلامی بھائی بھی غوث العظم کا مرید بننا چاہے آج بھی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیا عورتوں کو اس کے لیے اپنے شوہر سے یا والد سے اجازت لینی ہوگی؟ میرے مرشد مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالی جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، مدنی چینل بھی ان کی برکت سے چل رہا ہے، صحیح، دعوت اسلامی کا سارا نظام ان کی برکت سے چل رہا ہے، یہ اتنے دنیا بھر کا جو نظام ہے دعوت اسلامی کا صحیح، ان کی برکت سے چل رہا ہے۔ صحیح، یہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور اس میں جو اوراد عطاریہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، صحیح، اس میں SMS کی سروس بھی ہے ٹھیک ہے، اور غالباً واٹس ایپ کی بھی ہے۔ جی ہاں، واٹس ایپ سروس بھی ہے، تو اس کے ذریعے بھی غوث پاک کا مرید بنا جا سکتا ہے۔ جو بھی جامع شرائط پیر ہیں جن کا سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہے، ان کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید
بن سکتے ہیں. صحیح. یعنی آج بھی ایسے ذرائع ہیں جس سے ہم غوث پاک کے مریدین میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل. غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. کیا بات. غوث پاک نے فرمایا کہ اے میرے مرید، اگر تو کامل نہیں تو تیرا پیر شیخ عبد القادر تو جید ہے. کیا بات. اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرا دست حمایت اپنے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے. کیا بات. ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں اپنا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین. یہ تو شکر ادا کریں جو غوث پاک کے مرید. کیا بات. یا سیدی، وہ دوسرا میرا عرض تھی ساتھی کہ اگر کسی عورت کا ذہن بن گیا کہ میں شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے، شوہر کی اجازت اس میں ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں، والد کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے اس میں. بس خود وہ مریدین میں شامل ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں کے لیے بیٹی دین و دنیا میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اب یوں کہا جاتا ہے نا کہ بیٹی رحمت ہے، تو وہ مائیں سمجھتی ہوں گی، اسلامی بہنیں سمجھتی ہوں گی باپ کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو باپ کے لیے بھی بیٹی رحمت ہے، ماں کے لیے بھی رحمت ہے. جو رحمت ہے تو پھر رحمت ہی ہے. رحمت ہے بے شک. اب اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا رحمت بھرا ارشاد ہے کہ عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو. پہلے اس کے ہاں بیٹے بیٹیاں، سب سے پہلی جو اولاد ہے وہ بیٹی ہو. یعنی عورت کی برکت ہی کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو. تو اب ماں اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بیٹی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کافی ہوتے ہیں. جی کافی اثرات ہوتے ہیں. اور یہ اسلامی بہنیں اس بات کو سمجھتی ہوں گی کہ رشتے کے تعلقات اور دیگر و معاملات کے لیے کہتے ہیں کہ جیسی ماں ہے نا ویسی بیٹی ہوگی، تو ماں کو دیکھ لو بیٹی ویسی ہوگی. صحیح. تو بیٹی جو ہے یہ رحمت ہے، ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، ابھی ہمارے سلسلے کا اختتام ہے. آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ ہم نے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا تذکرہ سنا کہ آپ نے کس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی تربیت کی برکت بھی شامل ہے کہ 60 خون خوار ڈاکو جن کو لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے حیا نہیں آتی تھی، آپ کے سچ کی برکت سے، آپ کی ماں کی تربیت کی برکت سے وہ آپ کے ہاتھوں پر طائب ہوئے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. ماں کی تربیت کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو غوث پاک کی والدہ ماجدہ کی سیرت کو اپنانے اور ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.